بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کے طالب علم حماد احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنا موضوع بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ سامعین اکرام، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نیتوں کو اپنے لیے خاص کر دے۔ سب سے بڑے محدث سعد بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لیس علی النفس شیء اخص من الاخلاص، لیس علی النفس شیء اشق من الاخلاص۔ انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے ان تمام کاموں سے سب سے مشکل ترین کام اپنی نیت کو خاص کرنا ہے، کیونکہ اس لیے شیطان انسان پر جتنے بھی حملے کرتا ہے وہ انسان کے دل پر اتنے حملے نہیں کرتا، نہ کہ انسان کے روزے پر کرتا ہے، نہ زکوٰۃ پر، نہ حج پر کہ تو نماز نہ پڑھ، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کر۔ جتنا حملہ شیطان انسان کی نیت پر کرتا ہے، اگر انسان کی نیت میں ملاوٹ آ جائے تو عبادت خالص نہیں ہوگی کہ خالی نماز پڑھتا رہے، خالی زکوٰۃ دیتا رہے اور خالی حج کرتا رہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے عمل قبول کرنے کے دو صفتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کو نہیں دیکھتا، مگر اللہ تعالیٰ اچھے عمل کو دیکھتا ہے کہ کس کے پاس احسن عمل ہے، اور احسن عمل کی دو صفتیں ہیں۔ پہلی صفت وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اور دوسری صفت کہ وہ عمل ثواب کے ساتھ ہو۔ اخلاص کا معنی الاخلاص اذا کان للہ، کہ وہ عمل صرف ایک اللہ کے لیے ہو تو کہتے ہیں وہ عمل خالص ہے۔ اور ثواب کا معنی الثواب اذا کان علی السنۃ، جب اس عمل کا ظاہری ڈھانچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو تو آپ غور کریں، اس امت میں دو ایسے آدمی ہیں کہ جنہیں دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے بشارت دی کہ میں تم سے راضی ہوں۔ ان میں سے پہلے تو وہ ہیں جن نے ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کو دیکھا ہو، اور دوسرے ان کو صحابہ کا درجہ حاصل ہوا، اور دوسرا بھی ایک ہی شخص ہے۔ وہ کون ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ مات اللہ عنہ راض۔ سامعین اکرام، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتا رہو، جتنی بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے کرے، نہ کہ اس میں کسی قسم کی شہرت نہ ہی دکھلاوا ہو۔ فرمایا: مات اللہ عنہ راض۔ یہ شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے راضی ہے۔ سامعین اکرام، پہلے طبقے میں پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے، اور دوسرے طبقے میں شامل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے
دعا کرنی چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے امور ہیں خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا للہ الدین الخالص۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص دین ہی قابل قبول ہے۔ جس دین کے اندر اخلاص نہ ہو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کا فرمان ہے اللہ رب العالمین عمل قبول نہیں کرتا مگر وہ عمل قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ سامعین اکرام، اسی طرح خالص نیت کے بھی مراتب ہیں، اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے عمل چھوٹا کا چھوٹا ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، مگر نیت خالص ہوتی ہے تو وہ عمل بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر کہ انسان کے عمل تو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں مگر انسان کی نیت خالص نہیں ہوتی تو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔